السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، انتہائی عزت کے لائق زندہ دل تابندہ دل میرے نوجوان بھائیوں، حیا اور عفت کی چادروں کے اندر لپٹی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے بہت زیادہ تعریفیں ہیں، شکریہ کے بڑے کلمات ہیں، دل کی گہرائیوں سے درختوں کے پتوں کے برابر اور ریت کے ذروں کے برابر اور سمندر کے ایک ایک قطرے کے برابر شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کر فیصلہ کیا کہ مادہ پرستی کے اس دور میں چند نوجوان اکٹھے ہوں اور وہ ایک تحریک برپا کریں، رجوع الی اللہ اور دعوت الی اللہ کے لیے ہم کو اکٹھا کریں۔ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے پھر ہمیں اپنی دکانوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی اپنی بیٹھکوں سے نکالا اور اسے منظور ہوا کہ چند لمحوں کے لیے ہم اپنے کاروبار اور اپنے معاملات کو چھوڑ کر اللہ کے مہمان بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، قرآن مجید سے اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے جس میں خصوصی طور پر قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا مقصد ہو، نبی علیہ السلام نے کہا القرآن مأدبۃ اللہ، لوگوں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی مجلس ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ کا دسترخوان لگا ہوا ہے۔ اللہ ایک دسترخوان سجاتے ہیں، پھر کسی کو بلاتے ہیں کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بادشاہ دعوت کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اے میری رعایا، اے میری بادشاہت کے اندر بسنے والوں، میں دعوت کرنے جا رہا ہوں، ہر صلاح عام ہے، ہر ایک انسان کے لیے۔ کوئی آتا ہے
اور اس بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ اس بادشاہ کا مہمان بن کے اس کی مہمان نوازی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور جو نہیں آتا ہے وہ اس بادشاہ کی مہمان نوازی سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو ہم اس وقت یقیناً میرا یہ احساس ہونا چاہیے اور آپ کا بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ نہ تو میں نے یہاں آ کے کسی پہ احسان کیا ہے اور نہ آپ نے آ کے کسی پہ احسان کیا ہے۔ میرا اور آپ کا یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اعد اللہ لہ نزلہ من الجنۃ کلما غدا او راح، صبح یا شام جب آدمی اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے اس کی مہمان نوازی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہماری مہمان نوازی کی تیاری ہو رہی ہے اور یقیناً ہو رہی ہے، اور ویسے ہو رہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی عظمت کے لائق ہے۔ تو اس اللہ رب العزت کا شکر ہے اور اس سے ہم دعا گو بھی ہیں کہ وہ اللہ جو عمر فاروق جیسے اس انسان کو، خطاب کے اس بیٹے کو جو امام کائنات کی گردن اتارنے کے لیے چلا تھا، اور اللہ نے اسے دنیا کا فاروق اور ایسا انسان بنایا تھا کہ شیطان بھی اس کو دیکھ کے دور بھاگ جاتا تھا، اس اللہ سے دعا ہے کہ اس محفل کے اندر خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے والا اللہ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا فرما دے۔ نبی کائنات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے بغیر اور ان کے تذکرے کے بغیر جو بھی محفل ہوگی، قیامت کے دن انسان اس پہ ضرور افسوس کرے گا کہ کاش میں اس محفل کے اندر امام کائنات کا بھی تذکرہ کر لیتا۔ اس لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ قیامت تک کے لیے اتنی رحمتیں نازل فرمائے جو اللہ کی شان رحمت کے لائق ہیں، اور اتنی برکات نازل فرمائے جو اللہ کی شان ربوبیت کو زیب دیتی ہیں۔ حضرات محترم، آج کی اس محفل میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ایک یاد دہانی ہے اور ایک تذکیر ہے، ایک نصیحت ہے جو میں اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہوں اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور بنیادی طور پر اس کا تعلق اس چیز سے ہے جسے سب سے زیادہ یاد رکھنا چاہیے تھا، لیکن انسان اسے سب سے زیادہ بھولا ہوا ہے، جس کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن انسان اس کی فکر سب سے کم کرتا ہے، جس کے بارے میں انسان کو سب سے زیادہ غمزدہ ہونا چاہیے تھا لیکن انسان اس کے بارے میں سب سے کم غم پالنے والا نظر آتا ہے۔ میری مراد الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی نمبردار ہوں، یہاں جو بھی آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی وڈیرا ہوں، یہاں جو بھی آتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، یہاں جو بھی آتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا بزنس مین، سب سے بڑا ارب پتی اور کروڑ پتی ہوں۔ اللہ انسان کو ہمیشہ یہ یاد دلاتے ہیں کہ اگر انسان نیک ہے تو اسے یاد کرنا چاہیے وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، تم سے بڑا ایک بادشاہ گزرا تھا جو نیک اتنا تھا کہ اللہ کا نبی تھا، اس کی بادشاہت اتنی تھی کہ ہواؤں پہ حکمرانی کرتا تھا، اس کی بادشاہت کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ جن بھی اس کے تابع ہوتے تھے۔ اللہ نے اس کو آواز اتنی پیاری دی تھی، اللہ رب العزت نے اس کے بیٹوں کو بھی ایسی عظمت سے نوازا تھا کہ جب وہ اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے تھے تو اس کی آواز کو سن کے
پرندے بھی آسمانوں کے اندر صفیں بنا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب وہ تلاوت کرتا تھا تو پہاڑ بھی اس کی تلاوت کے اندر شریک سخن ہو جایا کرتے تھے اور اس کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ کل من علیہا فان، بتاؤ تو صحیح، جو اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے یا بڑا بادشاہ سمجھتا ہے، اگر وہ نیک بھی ہے تو بتائے تو صحیح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری بادشاہت اب کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ اگر کسی نیک انسان نے بادشاہت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے زندہ رہنا ہوتا تو آج سلیمان علیہ السلام ضرور زندہ ہوتے، جن کی جنوں کے اوپر بھی حکمرانی ہوتی تھی۔ اگر کوئی بدکار ہے، فاسق ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے اور پھر وہ دولت والا ہے تو قرآن مجید اسے یاد دلاتا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اس قارون کو یاد کرو، وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے۔ قارون اتنا دولت مند انسان تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بعض مفسرین کے مطابق 300 خچر کے اوپر اس کی چابیاں لا دی جاتی تھی۔ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ، اپنے آپ کے اندر بڑا بنتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے اللہ نے ٹیکنیک ہی ایسے سکھائی ہے، کاروباری گر ایسے سکھائے ہیں، بزنس کے انداز ایسے سکھائے ہیں، مجھے اللہ نے ذہانت اتنی دی ہے، میرے پاس سمجھ اتنی ہے کہ دیکھو میرے اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں، چل رہا ہے، چادر اس کی پیچھے ہے، نوکروں نے چادر کو اٹھایا ہوا ہے، چادر اتنی لمبی پہنتا ہے کہ نوکر اس کی چادر کو اٹھا کے چلتے ہیں، یتبختر، تکبر کرتا ہوا، اتراتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کو یہ ادا ناپسند آتی ہے۔ وہ قارون جس کے خزانوں کو 300 خچر اٹھایا کرتے تھے اور جس کی کوٹھیوں اور محلات کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا تھا، فخسفنا به وبداره الارض، سارے کے سارے محلوں سمیت زمین پھٹتی ہے اور قارون کو ایک نوالا بنا کے اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ، اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک نہ جانے اس کے اندر کتنی گہرائی ہے کہ قارون اس وقت بھی زمین کے نیچے ہی دھنستا چلا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ باتیں ہیں جن کو مسلسل یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو یاد کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یاد کروانے والا کوئی بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ میں تو جب بھی اس کرسی پہ بیٹھتا ہوں یا ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ جانتا ہے سب سے پہلے نیت یہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے یہ اس کی قسمت کا معاملہ ہے، کم از کم میرا ضمیر تو مجھے ملامت کرے گا کہ تو لوگوں کو آخرت کی یاد دلانے والا ہے اور تو کس طرف جا رہا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تو کم از کم مجھے دستک دے دے کے میرے کانوں تک یہ پیغام پہنچائیں گی کہ تجھے تو یہ برائی یا تجھے تو یہ چیز زیب نہیں دیتی ہے۔ حضرات محترم، اس حوالے سے چند ایک ایسی باتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ شاید ان پہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ آج کا نوجوان بہت سارے شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ آج کا پڑھا لکھا انسان ان موضوعات کو سن کے بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ یہ پرانے ہو چکے ہیں، لیکن ان کے اندر جدت کے ایسے انداز ہیں، ایسے نئے نئے پہلو ہیں کہ اللہ یہ بھی بتاتے ہیں قیامت کیوں قائم ہوگی، اللہ یہ بھی بتاتے ہیں قیامت کس طرح قائم ہوگی، اللہ یہ بھی بتاتے ہیں
قیامت سے پہلے نشانیاں کون سی ہوں گی، اللہ یہ بھی بتاتے ہیں قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا، اللہ یہ بھی بتاتے ہیں اس میں اللہ کیسے آئیں گے، فرشتوں کی صفیں کیسے بنے گی، انبیاء کی صفیں کیسے بنے گی، اولیاء کی صفیں کیسے بنے گی، اللہ یہ بھی بتاتے ہیں جہنم کو کیسے لایا جائے گا، اللہ یہ بھی بتاتے ہیں جنت کو کیسے قریب کیا جائے گا۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے سورہ 3 کی روشنی میں صرف یہ بتانا چاہوں گا مختصراً کہ قیامت کیوں قائم ہوگی، اللہ اس ہری بھری دنیا کو کیوں اجاڑ دیں گے، اللہ نے اس کو بڑی محبت سے بنایا، انسان کو بڑے پیار سے پیدا کیا، انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، کائنات کے اندر انسان ایسی ہستی ہے جس کو اللہ نے محبت کے ساتھ بنایا ہے۔ ایک وہ انسان جو اس کرسی کو بنائے، اس کرسی کے پیسے بھی لے لے اور اس کو آپ پیسے بھی دے دیں، لیکن اس کا پسینہ اس کرسی کے بنانے کے اندر شامل ہوا ہو، اگر اس کو بھی کہا جائے کہ کرسی کو توڑ دو تو اس کا دل توڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم اس مسجد کو گرا رہے تھے دارالحدیث کی تعمیر نو کے لیے، تو ابا جی کے دل کی باتیں سنی نہیں جاتی تھیں کہ ان کے دل پہ کیا بیتتی تھی، رو رو کے کہتے تھے کہ بیٹا جس مسجد کی اینٹوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے صاف کر کر کے بزرگوں نے خود پانی لگا لگا کے یہاں پہ اس کی بنیادیں کھڑی کی تھی، میری زندگی میں تم اس مسجد کو گرانا چاہتے ہو۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ہم کس نیت سے گرا رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان جس چیز کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے وہ اس کا کرایہ بھی لے لے، وہ اس کے پیسے بھی لے لے، وہ اس کی مزدوری بھی لے لے، تو اس کے لیے اسے گرانا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ کو انسان سے پیار ہوا، اللہ کو انسان سے محبت ہوئی، اور اتنی محبت ہوئی جتنی کسی ماں کو بھی نہیں ہوتی ہے۔ 99 لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہزاروں ماؤں سے بھی زیادہ اللہ کو انسان سے پیار ہوا، اللہ کو انسان سے ایسی محبت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایک دفعہ ایک عورت کو لایا گیا، وہ اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور آپ تو جانتے ہیں، میری مائیں تو جانتی ہیں کہ جس ماں کا بچہ گم ہو جائے اور اس کی ہری بھری گود خالی ہو جائے، اس کے دل کے کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ماں ہے، اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، تلاش کرتے کرتے بچہ مل جاتا ہے، اسے سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ کے نبی موجود ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح، یہ ماں ہے، اس نے اپنے بچے کو جنم دیا ہے، 9 مہینے اس نے چند کلو کا ایک پتھر اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا ہے، اس کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، 2 سال اس نے اسے دودھ پلایا ہے، راتوں کو یہ اس کے لیے جاگی ہے اور اسے لوریاں دیتی رہی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اس کے لیے دعائیں کرتی رہی ہے۔ اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ، اگر اس ماں سے کہا جائے کہ جو بچہ تیرے پیٹ کے اندر رہا ہے، جسے تو دودھ پلاتی رہی ہے، جسے تو لوریاں دیتی رہی ہے، اسے آگ کے اندر پھینک دے تو کیا عورت تیار ہو جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول، کوئی ماں اپنے بچے کو جسے اس نے خود لوریاں دی ہوں، جسے اس نے اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا ہو، جس کے لیے وہ راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتی ہو، اسے کبھی بھی پھینکنے کے لیے، آگ میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ آپ نے اس وقت کہا تھا، اس حدیث کو پڑھ کے حوصلہ ہو جاتا ہے، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ کی قسم جتنا اس ماں کو اپنے بچے سے پیار ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ پیار ہے۔ حضرات محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر اللہ ایسے کیوں کرتے ہیں کہ نوح جیسا پیغمبر بھی فوت ہو جاتا ہے، محمد عربی جیسے سوہنے لال بھی منو مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں؟ پھر اللہ ایسے کیوں کرتے ہیں
کہ جس آسمان کو اللہ نے خود بنایا ہے، جس زمین کو اللہ نے خود بچھایا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ پھر اللہ کیوں کہتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، کہ یہ خوبصورت آسمان ایک دن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ چاند ایک دن بے نور ہو جائے گا، یہ سورج ایک دن اندھا ہو جائے گا اور اس کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ کراچی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور یہ مصر کا دریائے نیل اور یہ دنیا جہان کے سارے دریا، اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کے اندر آگ لگ جائے گی۔ خود اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑا، پہاڑ جو اتنے اونچے ہیں کہ 24 ہزار 25 ہزار فٹ کی بلند و بالا چوٹیاں، ہمالیہ کی چوٹیاں اور کیٹو کی چوٹیاں جتنی اونچی نظر آتی ہیں اس سے 2 گنا وہ زمین کے اندر ہوتی ہیں۔ پھر ایسے کیوں ہوگا؟ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس طرح پینجے کے اندر روئی کو اچھی طرح سے جب اس کے اندر ڈالا جاتا ہے تو روئی کے گال اڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ پہاڑ بھی اس طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ہمارا ان ساری باتوں پہ ایمان ہے۔ قاری صاحب نے جو سورت تلاوت کی اس کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم۔ میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کو جب اللہ نے بنایا ہے تو اللہ اسے ختم کیوں کریں گے؟ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ مردوں کو قبروں سے دوبارہ کیوں اٹھایا جائے گا؟ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیوں کیا جائے گا؟ اللہ کی عدالت کیوں قائم کی جائے گی؟ سورہ 3 کے اندر اللہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ سورہ 3 کو ذرا غور سے سنیے گا، آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، بچہ اس سورت کو یاد کیے ہوئے ہے، اور عموماً ہماری محفلوں کے اندر اس سورت کے خاص ردم کی وجہ سے اس کی تلاوت کے ساتھ محافل کا آغاز کیا جاتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اسے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اندر غور کیا ہے۔ آئیے یہ اللہ کا دسترخوان لگا ہے اور یہاں سے ہم نے سورہ التین کے پھولوں کو چن کے اپنی جھولیوں میں اسے بھر کے جانا ہے اور زندگی بھر کے لیے اسے یاد بھی رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، 4 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں۔ 4 قسمیں اٹھا کے پھر ایک حقیقت بیان کی اور اس کے بعد پھر بتایا ہے کہ میں قیامت کیوں قائم کروں گا۔ قسمیں کیسے اٹھائی ہیں ان کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، پھر حقیقت کیا بیان کی ہے اسے بھی سمجھنا ہے، پھر اللہ نے کہا ہے کہ میں قیامت کیوں قائم کروں گا اسے بھی سمجھنا ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی والتین، مجھے اس جگہ کی قسم ہے جس جگہ انجیر کے درخت کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، والزیتون، مجھے اس جگہ کی قسم ہے جہاں پہ زیتون کا درخت پیدا ہوتا ہے، وطور سینین، مجھے اس پہاڑ کی قسم ہے جسے طور سینا کہا جاتا ہے، وہذا البلد الامین، مجھے اس شہر کی قسم ہے جسے مکہ کہا جاتا ہے۔ 4 جگہوں کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ والتین، تین کی قسم۔ انجیر، عموماً ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں جگہ کا نام ہے بوڑ والی، بوڑ کے نام سے جہاں بوڑ پیدا ہوا ہم نے اس جگہ کا نام ہی رکھ دیتے ہیں بعض دفعہ بوڑ والا یا بوڑ، اس پنڈ کا نام ہی ایسے پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس جگہ پہ انجیر کے درخت زیادہ ہوتے ہیں اور انجیر کا پھل زیادہ لگتا ہے، اللہ نے اس جگہ کی قسم اٹھائی، زیتون والی جگہ کی قسم اٹھائی، پھر طور سینا کی قسم اٹھائی،
پھر اللہ رب العزت نے مکہ کی قسم اٹھائی. ان 4 شہروں کی قسم اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ایسے تو قسم نہیں اٹھاتے، کوئی وجہ ہے، کوئی بنیاد ہے. یہ 4 شہر وہ ہیں جہاں سب سے اچھے انسان تشریف لائے. ایک شہر وہ ہے جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، 950 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے. اور ان میں سے ایک جگہ وہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. طور سینا. اللہ کہتے ہیں مجھے اس پہاڑ کی قسم ہے انسانوں، جو پہاڑ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان اچھا ہو جائے تو اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. طور سینا پہ حضرت موسیٰ پہنچے ہوئے ہیں. وہ کوئی فرشتے نہ تھے، وہ کوئی نور نہ تھے. میرے بھائیوں کو اللہ سمجھ دے کہ انسانوں کو پتہ نہیں یہ کیوں ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں میرے یہ بھائی کیوں کہتے ہیں کہ انبیاء کو بشر کہنا ان کی توہین ہے. میری تو سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اگر انسانوں کی سب سے نبیوں کو نکال دیا جائے تو ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے. اگر ہمارے انسانوں کے اندر سے عظیم انسانوں کو ہمارے اندر سے ہی نکال دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ تم میں سے نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں، اگر ہمارے خاندان سے میرے ابا جی کو نکال دیا جائے تو ہمارے پلے ہی کیا رہ جائے گا. اگر انسانوں کی سب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے، آمنہ کے لال کو نکال دیا جائے تو انسانوں کے اوپر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. اسی لیے تو اللہ ان جگہوں کی قسم اٹھا کے سمجھاتے ہیں کہ انسانوں مجھے ان جگہوں کی قسم ہے جہاں عظیم انسان آئے تھے. ایسا انسان بھی آیا تھا جو پتھر کھاتا تھا، جو اتنا روتا تھا کہ رونے کی وجہ سے اس کی گالوں پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، 9 صدیوں تک اور 50 سال تک. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 50 سال کم 1000 سال تک جو میرے دین کی تبلیغ کرتا رہا تھا. جس جگہ نے میرے نبی نوح کے قدموں کو چوما ہے میں اس جگہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اس جگہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس جگہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قدم بوسی کی ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے شہر کے اندر پیدا ہوئے تھے، فرعون کے سجے ہوئے دربار میں، جانتے تھے کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، جانتے تھے کہ وقت کا حکمران ہے، جانتے تھے کہ میں تو اس کی غلام اور اس کی نوکری اور چاکری کرنے والی قوم کے اندر پیدا ہوا ہوں. جانتے تھے میں اس قوم میں پیدا ہوا ہوں جس کے بچوں کو یہ زندہ ذبح کر دیتا ہے اور اس کی عورتوں کو اپنے گھر کی نوکرانیاں بنا لیتا ہے اور اس کے نوجوانوں سے مزدوریاں کروا کے اپنے محل بناتا ہے اور اس کے اندر ٹھاٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے. دیکھو تو صحیح انسان کتنا عظیم ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، ایک نوکری کی خاطر جھوٹ کے پلندوں کو اٹھانے والے، ایک ٹکے کی خاطر اپنے لوگوں کو اور اپنے وڈیروں کو اور حتیٰ کہ گدھے کو اپنا خدا بنا لینے والے، اور ایک چیز کی خاطر اور ایک رقم کی خاطر اور ایک انچ اور ایک فٹ کی خاطر اپنے ضمیر کو بیچنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ انسان جب عظیم ہو جائے تو اتنا عظیم ہے کہ ربکم الاعلی کہنے والا فرعون کا دربار سجا ہوا ہے اور موسیٰ اکیلے ہی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرعون ہوش کے ناخن لو، تم کسی حیثیت کے مالک نہیں ہو، رب تو وہ ہے جو عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے،
رب تو وہ ہے جو عرش کے اوپر مستوی ہے، جانتے ہیں کہ میرے خاندان کو پکڑ لیا جائے گا، جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود جس شہر کے اندر حضرت موسیٰ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور جس پہاڑ پہ پہنچ کے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کلامیاں کر رہے ہیں، اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی۔ پھر تیسرے نمبر پہ جس شہر کی قسم اٹھائی وہ شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ اتنے خوش اخلاق انسان تھے کہ شاید دنیا نے اس طرح کے انسان بہت کم دیکھے ہوں گے، اتنے پیار کے رسیا اور انسانوں سے اتنی محبت کرنے والے کہ اگر کوئی ان کے امتی کو ایک تھپڑ لگاتا تو کہتا کہ دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دیا کرو کہ لو اس پہ بھی تھپڑ لگا لو، کل قیامت کے دن حساب لے لوں گا۔ اتنی انسانوں سے محبت کرنے والا یہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کی ذات کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اس وقت کی عدالتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکانے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ساری کائنات نے اس فیصلے کو سنا، اسے بھی عدالت ہی کہا جاتا تھا، اسے عدالت کہنا بھی لفظ عدالت کی توہین ہوگی، اور اس جج کو جج کہنا بھی اس لفظ کی توہین ہوگی جس نے برسر عوام اپنی قوم سے کہا تھا کہ دو انسان جیل کے اندر ہیں، ایک وہ ہے جسے برابا ڈاکو کہا جاتا ہے اور ایک وہ ہے جسے عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ بتاؤ آج تمہاری عید کا دن ہے، میں عیسیٰ کو جیل سے رہا کروں یا ڈاکو کو جیل سے رہا کروں؟ تو ان ظالموں نے کہا تھا عیسیٰ ہمارے کیا کام آئے گا، ڈاکو کو جیل سے رہا کر دو، ڈاکو کو جیل سے رہا کر دو۔ اس جگہ کی اللہ نے قسم اٹھائی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور پھر پانچویں نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، جسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، اب اس پہ غور کریں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے ان 4 جگہوں کی قسم جہاں میرے 5 نبی تشریف لائے تھے، جہاں میرا نوح 950 سال تبلیغ کرتا رہا تھا، جہاں میرا موسیٰ فرعون کے سامنے ڈٹ جایا کرتا تھا، جہاں میرا عیسیٰ سولی کے پھندے کو بخوشی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، لیکن میں نے اسے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ مجھے اس شہر کی قسم جہاں میرا ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار رہا کرتا تھا، جس کے پڑوس میں مینا کے میدان میں اس نے یہ قربانی دی تھی، اور جہاں اس نے میرے گھر کی تعمیر کی تھی۔ اور مجھے اس شہر کی قسم جہاں پہ میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا کرتا تھا۔ اے اللہ 4 قسمیں اٹھا کے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں ان 4 شہروں کے اندر بسنے والے 5 انسانوں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کائنات کے اندر سب سے اچھی مخلوق اگر بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے، سب سے پیارا میں نے بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے، سب سے خوبصورت میں نے بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی، پھر اللہ نے کہا میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، ثم رددناه اسفل سافلین، ثم رددناه اسفل سافلین۔ ان 4 شہروں کی قسم اٹھا کے میں یہ بھی کہتا ہوں
کہ سب سے اچھا انسان کو بنایا ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سب سے ذلیل بھی میں نے انسان کو بنایا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر یہ اچھا بننے پہ آئے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اگر یہ اچھا بننے پہ آئے تو طور پہاڑ پہ چڑھ کے مجھ سے باتیں کرتا ہے، اگر یہ اچھا بننے پہ آئے تو 950 سال تک میرے دین کی تبلیغ کرتا ہے، اگر یہ اچھا بننے پہ آئے تو سولیوں پہ میرے دین کی خاطر لٹک جاتا ہے، اگر یہ اچھا بننے پہ آئے تو مکہ کی گلیوں میں اور چوکوں چوراہوں میں میرے دین کی اور توحید کی آواز کو بلند کرتا ہے، اگر یہ اچھا بننے پہ آئے تو ابراہیم بن کے پھر اپنے بیٹے کی گردن پہ بھی چھری چلا دیتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے ذلیل بھی یہی ہے، اگر یہ برا بننے پہ آئے تو اسی شہر کے اندر جہاں 950 سال میرا نور تبلیغ کرتا تھا، یہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ 950 سال تبلیغ سن کے بھی میری ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ 950 سال بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کو تبلیغ کا طریقہ نہیں آتا۔ میرے بھائیو ٹھیک ہے نہیں آتا ہوگا، لیکن یہ بھی تو بات ہے کہ ہمیں ماننے کا طریقہ نہیں آتا۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ میں تو کوئی خامی نہیں تھی، ان کے کردار پہ کوئی حرف نہیں تھا، ان کے کردار کی چادر صاف تھی، پھر کیا وجہ تھی کہ 950 سال انسانوں نے ان کی تبلیغ کو سنا ہے۔ فما آمن له من قومه الا لوط، حضرت نوح کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے علاوہ 950 سال کے اندر بھی کوئی انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تبلیغ کا انداز کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا۔ انداز تو دیکھیے، اے اللہ میں کہتا ہوں، میں تیرے سامنے کہتا ہوں، یہ تینوں زیتون کے شہر اس بات کے گواہ ہیں کہ میں راتوں کو اٹھ کے بھی سمجھاتا رہا ہوں، میں گھروں میں جا کے بھی سمجھاتا رہا ہوں، میں چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے بھی سمجھاتا رہا ہوں، میں زور زور سے بھی سمجھاتا رہا ہوں، اور میں آہستہ آہستہ بھی سمجھاتا رہا ہوں، لیکن میں جیسے جیسے سمجھاتا جاتا تھا، اے اللہ میں تیرا نبی کہتا ہوں کہ 950 سال کے اندر ویسے ویسے ہی یہ زیادہ بے ایمان ہوتے جاتے تھے، ویسے ویسے ہی ان کی بے ایمانی میں، ان کی منافقت میں، ان کے دھوکوں میں، ان کے فراڈوں میں اور ان کے فریبوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان چاروں شہروں کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھا بھی انسان ہے اور سب سے ذلیل بھی انسان ہی ہے۔ میں چاروں شہروں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ اچھا ہونے پہ آئے تو موسیٰ بن کے میرے دین کا پیغام پہنچاتا ہے، اور یہ برا ہونے پہ آئے تو فرعون بن جاتا ہے، جس کو میرے نام سے بھی اتنی نفرت ہوتی ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، کہ فرعون کے دربار میں جو اللہ کا نام لیتا تھا، فرعون اس کو لٹا کے کیل اپنے ملازموں کے ہاتھ میں دیتا کہ اس کے بازوؤں میں اور اس کی ٹانگوں میں اور اس کے پاؤں میں کیل گاڑ دو اور اس کے اوپر ایسی ضربیں لگاؤ کہ اللہ کا نام ہی نہ لے سکے۔ اگر یہ ذلیل ہونے پہ آئے تو فرعون بنتا ہے، اگر یہ ذلیل ہونے پہ آئے تو جس شہر میں ابراہیم تھا اسی شہر کے اندر وہ نمرود بھی تھا، جس نے ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ کا انتظام کیا تھا۔ اگر یہ اچھا بننے پہ آئے تو محمد کریم بنتا ہے، اگر یہ ذلیل ہونے پہ آئے تو اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ آگے آگے محمد عربی اور آمنہ کے لال در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، اور پیچھے انہی کا تایا ہے، انہی کا رشتہ دار ہے، انہی کے خاندان سے تعلق رکھنے والا
ابو لہب ہے، کہتا جاتا ہے کہ ہے تو میرا بھتیجا لیکن جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا، کنکریاں پھینکتا جاتا ہے۔ اگر یہ ذلیل ہونے پہ آئے تو ابو لہب بن جاتا ہے، ابو جہل بن جاتا ہے، یہ عتبہ بن جاتا ہے، یہ شیبہ بن جاتا ہے، یہ عبداللہ بن ابی بن جاتا ہے۔ یہ ذلیل ہونے پہ آئے تو اتنا ذلیل ہو جاتا ہے، مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں تم ان مسجدوں کی باتیں کرتے ہو، میں مسجد نبوی کی بات کرتا ہوں، تم پہلی صف کی بات کرتے ہو، میں روضۃ من ریاض الجنہ کی بات کرتا ہوں، تم ہم جیسے گناہگار اماموں کی بات کرتے ہو، میں امام الانبیاء کی بات کرتا ہوں، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امام یہ ہیں، قرآن یہ پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، ٹکڑا وہ ہے جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ لیکن انسان ذلیل ہونے پہ آئے تو اتنا ذلیل ہو جاتا ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، داڑھی لمبی بڑھائی ہوئی ہے، آپ کے پیچھے ظہر و عصر مغرب و عشاء 500 نمازیں ادا کرتا ہے، لیکن اللہ کو ذلیل اتنا لگتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اے میرے حبیب یہ اتنا ذلیل ہے کہ آپ اس کے 70 جنازے بھی پڑھ لیں تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اب دوبارہ اسے پڑھیے، مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا کی قسم ہے، مجھے مکہ شہر کی قسم ہے، مجھے ان شہروں کی قسم ہے جہاں پہ میرے نبی رہے، جہاں پہ میرے دشمن رہے، جہاں پہ میرے اولیاء رہے، جہاں شیطان کے دوست رہے، جہاں میرا نام لینے والے رہے، جہاں میرے نام کو مٹانے والے رہے، جہاں میری خاطر سولیوں پہ لٹکنے والے رہے، اور جہاں شیطان کی خاطر ان اولیاء اور نیک لوگوں کو سولیوں پہ لٹکانے والے موجود رہے، مجھے اس شہر کی قسم ہے جہاں پہ میری خاطر آگ کے اندر کودنے والے رہے، اور جہاں شیطان کی خاطر آگ کے اندر اللہ کے نبی کو پھینکنے والے بھی موجود رہے، مجھے اس جگہ کی قسم ہے جہاں ابو جہل بھی بستا تھا اور جہاں پہ محمد عربی بھی زمین ان کے سجدوں سے اور ان کے آنسوؤں کو چوس چوس کے گلو گلزار ہوا کرتی تھی۔ میں ان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ سب سے اچھا بھی انسان ہے اور سب سے ذلیل بھی انسان ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اگلی بات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ قیامت کیوں قائم ہونی چاہیے، قیامت کیوں قائم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سمجھاتے ہیں کہ قیامت کیوں قائم ہونی چاہیے۔ ایک ہی دلیل آج سمجھ لیں تو سب نوجوانوں کو اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی، سب اپنے اپنے کردار پہ غور کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين۔ جہاں جہاں پہ ان جیسے میرے نیک لوگ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو بے حساب اجر دوں۔ قیامت اس لیے آنی چاہیے کہ وہ نو جو 950 سال روتا رہا ہے اور ساری زندگی رو رو کے اس دنیا کے اندر چلا گیا ہے، اے میرے بھائیو ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا قبر میں چلے جانے کے بعد نو اور نو کو جھٹلانے والے ذلیل انسانوں کا انجام میں ایک جیسا کر دوں؟ اے انسانوں بتاؤ تو صحیح، میں قیامت کیوں قائم نہ کروں؟ جس دنیا کے اندر نو بھی رہتا ہو، جس دنیا کے اندر اس کو جھٹلانے والے ذلیل لوگ بھی رہتے ہوں، جس دنیا کے اندر ابراہیم بھی رہتا ہو، جس دنیا کے اندر نمرود بھی رہتا ہو، جس دنیا کے اندر موسیٰ بھی رہتا ہو، جس دنیا کے اندر فرعون بھی رہتا ہو، جس دنیا کے اندر آمنہ کا در یتیم بھی رہتا ہو اور آمنہ کو جھٹلانے والا ابو جہل اور ابو لہب بھی رہتا ہو، اے انسانوں بتاؤ تو صحیح فما یکذبک بعد بالدین، اگر میں اسے ختم کر کے ہر ایک کو اس کے کردار کے مطابق بدلہ نہ دوں تو مجھے احکم الحاکمین کون کہے گا؟ فما یکذبک بعد بالدین، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ تم قیامت کو جھٹلاتے ہو
الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہتر انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ اے میرے بھائیو، وہ تو سابقہ دور کی باتیں ہیں، لیکن اب ذرا اس دور کی طرف آئیے اور پھر اس دور میں آ کے بھی سمجھیے کہ قیامت کیوں آنی چاہیے، جس دنیا میں ہمارے نوجوانوں کا یہ حشر کیا جا رہا ہو کہ ان کے ناخنوں کو کھینچ کھینچ کے پلاسوں کے ذریعے کھینچ کھینچ کے ان کو سزائیں دی جاتی ہوں، جس دنیا کے اندر ایسے نوجوان ہوں کہ ان کے جسموں کے اوپر تیل چھڑک کر جشن منائے جاتے ہوں، جس دنیا کے اندر ایسی ہماری بہنیں ہوں کہ اسلام آباد کی گلیوں، چوکوں، چوراہوں اور مسجدوں کے اندر ان کے خون کے چھینٹے اور فوارے بہ گئے ہوں اور ان کے جسم کے لوتھڑے لگ گئے ہوں، اور اسی دنیا کے اندر مشرف جیسے ظالم لوگ بھی ہوں، جس دنیا کے اندر وہ لوگ بھی ہوں جن کو اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے گھر میں ایک مندری اور ایک مہندی بھی میسر نہیں ہے، اور اسی دنیا کے اندر وہ لوگ بھی ہوں جن کے بٹیرے اور جن کے کتے بھی دیسی گھی اور پنیر کے اوپر پلتے ہوں، جس دنیا کے اندر وہ لوگ بھی ہوں جن کو رات سونے کے لیے فٹ پاتھ تک میسر نہ ہو، اور وہ لوگ بھی ہوں جو ایک کنال کی کوٹھی کے بغیر سونا اور آرام اور تعیش کو جانتے ہی نہ ہوں، جس دنیا کے اندر وہ ڈاکٹر عافیہ بھی ہو جس کا صرف یہ جرم ہو کہ وہ علاج کیوں کرتی ہے اور اس کو جیل کے اندر بھیجا جاتا ہو، اور اس کی چیخوں کو سن سن کے سارے جیل والے بھی پریشان ہو جاتے ہوں کہ یہ کس عورت کی چیخیں ہیں، یہ کون چلا رہی ہے، اور اس دنیا کے اندر وہ بھی ہوں کہ اسے بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، جس دنیا کے اندر ڈاکٹر عافیہ جیسی بہنیں بھی ہوں اور اس کو بیچنے والی ایجنسیاں بھی ہوں اور اس کو فروخت کرنے والے حکمران بھی ہوں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں ان کا انجام ایک جیسا ہو جائے اور یہ سارے ایک جیسے آرام کے اندر پڑے رہیں؟ کیا تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں دنیا کو ایسے ہی آباد رہنے دوں؟ نہیں نہیں، یہ میری صفت رحمت کے بھی خلاف ہے اور یہ میری صفت غضب کے بھی خلاف ہے، یہ میری خوشی کے بھی خلاف ہے، یہ میرے غصے کے بھی خلاف ہے۔ میں اپنی خوشی کا بھی پورا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اپنے غصے کا بھی پورا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ جو میری خاطر قربانیاں دے رہے ہیں وہ نوجوان جو رات کو اٹھ کے اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے، اور وہ نوجوان جو 3 گھنٹے آنکھیں کھول کھول کے ننگی اور گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں مرنے کے بعد ان کو ایک جیسا کر دوں؟ وہ نوجوان جو دوسروں کی عزتوں پہ حملے کر رہا ہے، اور وہ نوجوان جو عزتوں کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کی قربانیاں دے رہا ہے، وہ نوجوان جو اپنے ہاتھ کے اندر قرآن کو پکڑ رہا ہے، اور وہ نوجوان جو اپنے ہاتھ کے اندر گندی فوش قسم کی ویڈیو اور سی ڈی کو پکڑ رہا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے، وہ نوجوان جس کی زبان کے اوپر قرآن کی خوبصورت آواز گنگناتی ہے، اور وہ نوجوان جس کی زبان کے اوپر گندے بول گنگناتے ہیں، وہ عورت جو رات کو مصلے پہ کھڑے ہو کے مجھ سے معافیا مانگتی ہے، اور وہ عورت جو پائل باندھ کے گھنگرو باندھ کے اس کی جھنکار سے اپنی فنکاریاں دکھاتی ہے اور لوگوں کی عزتوں کو لوٹتی ہے اور ان کو لوٹنے پہ آمادہ کرتی ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان سب کو برابر کر دوں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، دنیا کا عام جج بھی یہ کام کرے تو اسے ظالم کہا جائے گا۔ انسانوں، کیا میں سب سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں ہوں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا میں سب سے بڑا منصف نہیں ہوں؟ کیا میری عدالت سب سے سچی عدالت نہیں ہے؟ کیا میری عدالت سب سے اعلیٰ عدالت نہیں ہے؟ تو میری عدالت کا یہ تقاضا ہے، میری رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ جو میری خاطر قربانیاں دینے والے ہیں، میں قبر کے اندر ان کو ایسے آرام پہنچاؤں کہ ان کو کہہ دوں نم کنومت العروس لا یوقظها الا احب اہلها الیہا، جس طرح سے دلہن کا پروٹوکول ہوتا ہے، ماں کہتی ہے میری بیٹی کو پریشانی نہ ہو، بھائی کہتا ہے آج ہماری بہن رخصت ہو رہی ہے اسے پریشانی نہ ہو،
بہنیں کہتی ہیں آج ہماری بہن رخصت ہو رہی ہے، اسے پریشانی نہ ہو، سب کا فوکس، سب کی نگاہیں دلہن پہ ہیں کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، سب کی نگاہیں دلہا پہ ہیں کہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ بندے جو میری خاطر تکلیف برداشت کرتے ہیں، جس دن وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اسی دن میری طرف سے وہ دلہا اور دلہن ہی بن کے آتے ہیں۔ میں نے ان کو وہی پروٹوکول دینا ہے جو ایک باپ اپنی رخصت ہونے والی بیٹی کو دیا کرتا ہے۔ میں نے ان سے ویسے ہی محبت کرنی ہے جس طرح سے ایک بھائی اپنی رخصت ہونے والی بہن سے محبت کرتا ہے۔ میں نے ان سے اتنا ہی پیار کرنا ہے، اس سے زیادہ پیار کرنا ہے جس طرح سے ایک ماں اپنی جدا ہو جانے والی بیٹی سے پیار کیا کرتی ہے۔ میں نے تو ان سے اتنا ہی پیار کرنا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ جو ایمان لائے ہیں، جو ٹھٹھرتی سردیوں کے اندر جاگتے رہے ہیں، جو چلچلاتی دھوپوں کے اندر مسجدوں کو آباد کرتے رہے ہیں، جو تختہ دار پہ اپنے آپ کو لٹکاتے رہے ہیں، جو نیزوں کی انیوں پہ اچھالے جاتے رہے ہیں، جو میرے دین کی خاطر چلتے رہے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرتے رہے ہیں اور ان کے اوپر ساری زندگی اپنی ایڑیوں کو رگڑ رگڑ کے بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کے بال سفید ہو گئے ہیں اور ان کے ہاتھ کمزور ہو گئے ہیں، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کے ختم ہونے کے ساتھ میری رحمت ختم نہیں ہوگی، اس کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کے اندر برکتیں ہوتی چلی جائیں۔ جس دنیا کو میں نے اتنا سجایا ہے عارضی سٹیج کے طور پر، عارضی دنیا کے طور پر، جہاں میں نے پھول اور کھیت کھلیان اگائے ہیں، جہاں میں نے آسمان جیسی چھت تانی ہے، حالانکہ یہ ٹیمپریری انتظام ہے، ایک عارضی انتظام ہے، ان کے لیے میں ایک ایسا انتظام کرنا چاہتا ہوں جہاں پہنچ کے پہلے غوطے کے ساتھ اور پہلی سیر کے ساتھ دنیا کی ساری تھکاوٹیں بھول جائیں۔ میری عدالت کا یہ تقاضا ہے، میرے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ میں ان کو ایسی ایسی جنتیں دوں جو سورہ رحمان میں تذکرہ کی گئیں، یہ جنتیں، پھر یہ جنتیں، پھر یہ جنتیں۔ میری عدالت کا تقاضا ہے کہ میں ان نوجوانوں کو ایسی حوریں دوں جن کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے، جن کو کسی نے چھوا نہیں ہے، اپنے گھروں کی قربانیاں دینے والوں کو میں ایسے ایسے محلات دوں جس کی ایک اینٹ میں نے سونے کی بنائی ہے اور ایک اینٹ میں نے چاندی کی بنائی ہے، جس کی مٹی کو بھی میں نے یاقوت کا، موتی اور ہیرے کا اور قیمتی چیزوں کا بنایا ہے، جس کی چھت میں نے دنیا کی کسی چیز کو نہیں بلکہ اپنے عرش کے سائے کو بنایا ہوا ہے۔ میری عدالت کا یہ تقاضا ہے کہ میں ان کو یہ دوں، اور جو میری بغاوت کرتے رہے ہیں قبر میں داخلے کے ساتھ ہی میں ان کو بتاؤں کہ میں کون تھا، میں کیا چاہتا تھا، فرعون بننے والوں کو اور ظالم بننے والوں کو اور میری زمین کے اوپر بغاوتیں کرنے والوں کو قبر کے پہلے مرحلے کے ساتھ ہی بلکہ جاکنی کے عالم میں ہی میں ان کو بتاؤں کہ میں کون تھا اور وہ کیا تھا، میں کیا چاہتا تھا اور وہ کیا کرتا تھا، اور اسی وقت ہی اس کے اوپر ایک ایسا فرشتہ مقرر کر دوں جو نہ سنتا ہے، جو نہ دیکھتا ہے، اور جس کے اندر اللہ نے رحم کی کوئی چیز رکھی نہیں ہے، اور وہ اسے ایسی گرز مارے جس ہاتھ سے وہ اسلام آباد کی گلیوں میں، چوکوں چوراہوں میں ظلم و ستم کی قلم پکڑ کے فیصلے صادر کیا کرتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے داخل ہوتے ہی فرشتے اس کو ایسی گرز ماریں کہ اگر وہ پہاڑ کے اوپر بھی ماری جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کے رہ جائے۔ حضرات محترم، یہ بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے اللہ قیامت ضرور قائم کریں گے، یہ بنیادی وجہ ہے اور یہ بنیادی فلسفہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں سورہ 3 کے اندر سمجھایا ہے۔ ایک دفعہ اس کا ترجمہ پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والتین، مجھے تین کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم،
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے اس مقدس امن والے شہر کی قسم. گویا کہ تفصیلی ترجمہ یوں ہوگا، مجھے ان 4 شہروں کی قسم جہاں پہ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری خاطر قربانیاں دے رہے تھے. اور مجھے ان 4 شہروں کی قسم جہاں انہی شہروں کے اندر فرعون، نمرود، قوم نوح، قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل، ابو لہب جیسے ظالم لوگ بسا کرتے تھے. میں ان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے سب سے بہترین اگر سٹرکچر ڈیزائن بنایا ہے تو انسان کا بنایا ہے، عقل میں، شکل میں، سوچ میں، فکر میں سب سے بہتر یہ ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم سب سے زیادہ ذلیلوں سے بھی ذلیل اسے ہی کر دیتے ہیں. اگر یہ اچھا ہو جائے تو اتنا اچھا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی لگام پکڑتے ہیں اور جنت میں داخلے کے لیے اس کا استقبال کرتے ہیں. اگر یہ ذلیل ہو جائے تو اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ چمگادڑیں بھی اس پہ لعنت بھیجتی ہیں اور چونٹیاں بھی اس پہ لعنت بھیجتی ہیں. اگر یہ اچھا ہو جائے تو فرشتے بھی اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. اگر یہ برا ہو جائے تو خنزیر بھی اس کے حق میں بد دعائیں کرتا ہے، اور برے سے برا جانور بھی اسے بد دعا دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے آج زمین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل کر رہے ہیں، فلہم اجر غیر ممنون، ان کو میں ایسا اجر دینا چاہتا ہوں جو کبھی بھی ختم نہ ہو. میں ان کو ایسا ثواب دینا چاہتا ہوں جو ختم ہونے میں نہ آئے. اور فما یکذبک بعد بالدین، اس کے باوجود پھر تم قیامت کو کیوں نہیں مانتے ہو. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام انصاف کرنے والوں میں سے سب سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کرے اور ہمیں ان لوگوں میں سے فرمائے جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہیں، اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو سب سے زیادہ ذلیل ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن بھائیوں نے یہ اتنا اچھا اور خوبصورت پروگرام منعقد کیا، اس کے لیے محنت کی، اللہ ان کا لمحہ لمحہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. میری حاضری بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ کی تشریف آوری کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.